السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب نفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلو النزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فمن تتوى خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے اس فضیلت والے دن میں اول وقت میں مسجد میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جمعہ کی جو فضیلت پانے والے ہیں ان میں ہم گنہگاروں کا نام بے شمار کر دے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی اور اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ طریقہ بتلایا، ہر وہ راستہ بتلایا، ہر وہ ایسی چیزیں بتلائیں تاکہ یہ امت کے افراد اگر ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کا ٹھکانہ جنت بن جائے اور جہنم سے بچ جائے.
उस नबी पर दरूद व सलाम का नुज़ूल हो जियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन और सामियात, पर्दा नशीन माँ और बहनों और नौजवान भाइयों, छोटे बच्चों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक अहम आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को नफली रोज़ों और नफली सत्तात की अहमियत व फजीलत बतलाई कि कोई भी अमल जो नफिल अमल होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले जुमे में नफिल नमाजों के ताल्लुक से आपके सामने बातें रखी थी, तो इंशाअल्लाह इस जुमा में मैं आपके सामने नफिल रोजे और नफिल सत्तात और खैरात के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जैसे कि कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लह, अगर तुम कोई नफिल अमल करते हो, अगर कोई तुम नफिल काम कर ले जाते हो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वाजिब अम्र तो नहीं है। तुम्हारे लिए वाजिबी अम्र नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा, नफली रोजे नहीं रखोगे तो गुनाह मिलेगा, या नफली रोजों के अंदर कोताही करोगे तो गुनाह मिलेगा, या नफली सत्तात व खैरात नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि अगर कोई रख लेता है तो उसके लिए बेहतर है, अगर कोई सत्ता व खैरात करता है तो उसके लिए बेहतर है, और उसके रोजों में जो कमी होती है उन कमी को दूर करने के लिए नफली रोजे काम आ जाते हैं। उसके सत्तात हैं, उन सत्तात में कभी रियाकारी का शैबा पाया जाता है, उन सत्तात में कभी दिखावे का शैबा पाया जाता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए नफली सत्तात तो खैरात अगर इंसान करता है, नफली अल्लाह के राह में रुपया पैसा खर्च करता है, तो उसके जरिए से उसके जो ज़कात जो वाजिब थी, या जो अल्लाह की राह में देना जो उसके ऊपर वाजिब था, तो वो चीज में जो कमी थी वो कमी इन सत्तात के जरिए से पूरी कर दी जाती। और इसी तरीके से आप देखें, इस्लाम में फर्ज रोजों के बाद नफिल रोजों की बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई, नफिल रोजों की भी बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफिल रोजे रखते थे और दूसरों को तरगीब दिलाया गया। जैसे रमजान का महीना गुजर जाता, जैसे रमजान मुबारक का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से चला जाता, अल्लाह के नबी शव्वाल के 6 महीने रखते, फिर कहते मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब के साथ रख लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है। और फिर कहते हैं कि अगर उसके बाद कोई 6 रोजे रख लेता है, मन साम सित्तन मिन शव्वाल, शव्वाल के 6 रोजे अगर कोई रख लेता है, उसे उन दोनों को मिलाकर साल भर रोजा रखने का सवाब दे दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि उनके ऊपर वो चीजें फर्ज थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज रोजों के साथ साथ नफिल रोजे रखकर उम्मत को यह तालीम देना चाहते थे कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर नफिल की अहमियत भी होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ फराइज पर अमल कर लिया जाए, फराइज की चीजों को इंसान जो अदा कर लिए, उसके बाद जो है नफिल रोजों की तरफ तवज्जो ही ना हो, नफिल चीजों की तरफ तवज्जो ही ना हो, नफिल नमाजों की तरफ तवज्जो ही ना हो, नफिल रोजे सत्तात और खैरात की तरफ तवज्जो ही ना हो, तो ये इंसान की जिंदगी के अंदर इन चीजों का होना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तरगीब दिलाई, और चाहे मौसम सरमा हो चाहे मौसम गर्मा हो, और खास तौर से मौसम सरमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे बहुत ज्यादा रखा करते। अगर ठंडी का मौसम आ जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे बढ़ जाते थे। क्यों? कहते हैं कि ठंडी के मौसम में रोजे रखना बहुत आसान है। अल्लाह के नबी उस महीने का खास एहतमाम करते थे कि उस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे जाए। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाते हुए कहते हैं कि लोगों, तुम नफिल रोजों की तरफ भी तवज्जो दिया करो। नफिल रोजे तुम्हारे जो फर्ज रोजे हैं, उन रोजों में जो कमी होती है उस कमी को दूर कर दिया जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो नफिल रोजे रखा करता है। और इसीलिए अहदीस के अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा तरगीब दिलाई गई है कि इंसान जो है फर्ज रोजों के साथ, फर्ज नमाजों के साथ, फर्ज ज़कात के साथ इंसान जो है नफिल नमाजें, नफिल रोजे, नफिल सत्तात और खैरात
یا نفلی اعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں روزوں کے تعلق سے عام دنوں میں ہمارے اندر یہ سعود پورے ایشیائی ممالک کے اندر رواج بہت کم ہے کہ ہم لوگ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب ملکوں میں چاہے انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر نفلی روزوں کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، لیکن عرب ممالک کے اندر نفلی روزے ایسا رکھتے ہیں گویا کہ وہ روزے فرض ہوں۔ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، آپ اگر مسجد نبوی میں دیکھیں گے کہ ان دنوں کے اندر لوگ ایسے عصر کے بعد جم کر بیٹھ جاتے ہیں لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی روزے رکھتے تھے ان کا اہتمام اب بھی عربوں کے اندر موجود ہے اور پابندی کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ان ملکوں کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض رکھنا ہی مشکل کام، ہمارے فرض روزے ہی نہیں ہوتے ہو پاتے تو ہم نفل روزے کہاں سے رکھیں گے؟ ہماری زکات ہی نہیں نکل پاتی ہے تو ہم نفلی صدقات و خیرات کہاں سے کریں گے؟ جو اصل زکات نکلنی تھی وہی نہیں نکل پائی تو نفلی صدقہ کون دے گا؟ نفلی خیرات کون کرے گا؟ عام دنوں میں اٹھا کر کسی غریب کو کون دے گا؟ جبکہ اللہ نے کہا 2.5% اگر انسان کے پاس 7.5 تولہ، اگر 12 کے حساب سے 8.5 تولہ اگر سونا اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکات بن جاتی ہے، تو اس زکات نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ انسان اس میں بھی چالاکی کر کے وہ زکات جو ہے انسان نہیں نکل پاتا۔ ہمارے ملکوں کے اندر اصل جو زکات نکلنی تھی وہی نہیں نکل پائی تو نفلی صدقات و خیرات کہاں سے ہو پائے؟ جبکہ وہ واجبی امر ہے۔ جیسے کہ ابن عمر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ تو اس میں وإيتاء الزكاة، زکات کا ادا کرنا واجب امر ہے۔ اگر اس میں کوئی ڈنڈے مارتا ہے، زکات نہیں نکال پاتا تو وہ گنہگار ہوگا، قیامت کے دن وہ زکات اس کے لیے کیا بنے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی مال، یہی دولت تمہارے لیے کیا بن جائے؟ اسلحے کی شکل بن جائے گا۔ اس کو لے کر اللہ رب العالمین ان کے پہلوؤں کو، ان کے سروں کو داغے گا۔ تو زکات نہیں نکل پاتی ہے تو نفلی صدقات و خیرات کے لیے طرف توجہ کہاں دے گا؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور روزے خاص طور سے دیکھیں، روزہ جو انسان عام دنوں میں بھی رکھتا ہے، جیسے سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، اور عشر ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، محرم کے 2 روزے ہیں۔ یہ نفل روزے جو انسان کی زندگی میں جو آتے ہیں، ان روزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی 1 دن کا عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ کیونکہ روزہ جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو امامہ باہلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ اس پر عمل کر لے جاؤں تو جنت پا لے جاؤں۔ کیا سوال کیا ابو امامہ باہلی نے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ اگر میں وہ عمل کر لے جاؤں تو مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لو، تم اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لو، کیونکہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزوں کو اگر تم پکڑے رہو گے، روزوں کی پابندی کرو گے، فرض اور نوافل ان روزوں کا اہتمام کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے روزے داروں کے لیے جنت میں باب الریان خاص طور سے ایک دروازہ بنا کر رکھا ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے باب الصلاۃ، باب الزکاۃ، باب الریان کا یہ جو دروازہ، یہ دروازہ کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باب الریان سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی یہ جو باب الریان کا دروازہ ہے خاص طور سے صائمین کے لیے بنایا گیا، ایسے روزے دار جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور فرض روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بخاری اور مسلم کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور تیسری چیز، روزہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے دور رہ جائے، جہنم سے تمہاری حفاظت ہو جائے، جہنم سے تمہیں بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ کر دیا جائے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ اس کے لیے تم اپنے ڈھال کو تیار کرو۔ انسان جب لڑائی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تو جنگ لڑنے سے پہلے جنگ سے بچنے کے طریقے بھی اپنانا ضروری ہے۔ پہلے جنگوں میں تلوار کے ساتھ ساتھ ڈھال کو بھی حفاظت سے لے کر جایا کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ لڑنا آسان ہے لیکن تیریں یا وار آ جائے تو اس کو بچانا مشکل ہوتا۔ تو پہلے انسان ڈھال کو اپنا لے کہ مجھے میری طرف اگر کوئی تیر آ رہا ہے، میری طرف کوئی حملہ ہو رہا ہے تو میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ڈھال کو تیار کرو۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصیام جنہ، کہ روزہ جو ہے تمہارے لیے جہنم سے بچانے کا ڈھال۔ جہنم سے تم بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ روزہ کیا کرے گا؟ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے تمہیں دور کر دے گا، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو تم بچا لے پاؤ گے۔ کیونکہ انسان آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حملے کرنے والے کر لے جاتے ہیں، اس کے بعد کے تدابیر اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر حملہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ آپ دیکھیں کئی ممالک کے اندر آگ لگ جاتی، اسرائیل کے اندر کئی بار آگ لگ گئی جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل اختیار ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں نے اتنی احتیاطی تدابیر اپنائی کہ اگر آگ لگ بھی جائے تو گھر کے اندر تک نہ آنے پائے۔ ایسا سسٹم تیار کیا کہ انڈر گراؤنڈ کے اندر بھی وہ لوگ داخل ہو جائے کئی لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔ تو کیا مطلب؟ انسان دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے، دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی ہے؟ کیا جہنم سے بچنے کے لیے اس کو ڈھال کو تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے روزوں کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے نفلی روزوں کا اہتمام کیا؟ کیا ایام 20 کے روزے ہم نے رکھے؟ یا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے نبی پابندی سے رکھا کرتے؟ کیا وہ روزے ہم نے کبھی رکھا ہے زندگی میں؟ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جو ہے ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندے مسلم خود جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ مسلمان جو روزے دار ہوگا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ اور دوسری دلیل ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اے کعب نماز ایمان کی دلیل ہے۔ کیا کہا؟ اے کعب نماز جو ہے ایمان کی دلیل ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ڈھال ہے۔ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزے دار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں ہوں گے رمضان میں لوگ کیا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ابھی میں روزے میں ہوں اس لیے خاموش ہوں۔ کیا مطلب؟ روزہ نہیں رہا تو کتنے گالے آتے پورے دے آؤ۔ روزے میں ہوں جھوٹ نہیں بول رہا، مطلب روزہ اگر نہیں تو جتنے جھوٹ بول سکتا ہے پورے بولنے کے لیے تیار۔ تو یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال بن جاتا ہے گناہوں کے لیے۔ انسان روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب، صحابہ رسول کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے کعب نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ روزے تم رکھو گے تو روزہ رکھنے کی حالت میں تم گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہوتی ہے لوگوں کی
کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کم بولتے ہیں، روزے کی حالت میں گندی بات زبان سے نہیں نکالتے، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، روزے کی حالت میں زبان سے ایسی چیزیں نہیں نکالتے جو آگے والے کو تکلیف دیتی ہوں، یا آگے والے کو گرا کر بات کرنا، کسی کو حقیر سمجھ کر بات کرنا، یا کسی کو ویلیو دیے بغیر انسان کو جو ہے گالی سے بات کرنا، یہ سب چیزوں سے انسان کب بچتا ہے؟ تب وہ روزے کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ڈھال ہے، اور اگر تم نفلی صدقات و خیرات کرو گے تو یہ تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے ویسے تمہارے گناہوں کو صدقات و خیرات بجھا دیتے ہیں۔ صدقات و خیرات تمہارے گناہوں کو بجھا دیتے ہیں، تمہارے گناہوں کو جیسے آگ پانی کو بجھا دے، پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے، ویسے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ راوی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور جہنم سے محفوظ رہنے کا ایک قلعہ ہے۔ جو آج ہندوستان میں آپ قلعے دیکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے قلعے کیوں بنائے تھے اس دور میں؟ 1857 کے جنگ کے بعد کے جو قلعے بنے تو وہ اس لیے بنائے گئے کہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو جائے، ایسی اس کی دیواریں بنائی گئی کہ کوئی چڑھنا چاہے تو چڑھ نہ پائے، کوئی گھوڑا دیوار کے قریب آنا چاہے تو نہ آ پائے۔ آپ اگر قلعوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے اتنے بلند بلند جو قلعے، چاہے وہ لال قلعہ ہو چاہے کوئی اور دوسرے قلعے ہوں، وہ دیکھیں گے کہ وہ حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ تمہارے لیے ایک قلعہ ہے جو جہنم کے عذاب سے بچا لے، تم اس کے اندر داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ یہ جو قلعے جو ہوتے تم اپنی حفاظت کے لیے تیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جہنم سے جانے سے بچا لے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ نفلی روزے یا نفلی صدقات و خیرات جو ہوتے ہیں قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کریں گے، قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ تو بنے گا۔ راوی حدیث ابن عمر ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ یہ میرا فلاں بندہ ہے جو تیرے قرآن کو پڑھتا تھا اور لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا، یہ قرآن یاد کرتا تھا، قرآن حفظ کیا کرتا تھا، قرآن کے لیے اپنا وقت دیا کرتا تھا، قرآن اس کے لیے سفارش بن جائے گا۔ قرآن سے اگر کوئی جڑ کر رہتا ہے، قرآن کو روزانہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ اللہ سے سفارش کرے گا۔ آج دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے؟ بڑی مشکل سے، وہ بھی کرا تو کیسا کرتا کام ہونے کا بھی نہیں ہونا ہو، ایسے سفارشاں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ لوگ سفارشیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ فاطمہ بنت مخزومی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے چوری کر لی تو اس کے خلاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے چوری ہو گئی تو ان کی سزا دینی تھی، آ کر اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرنے لگے، سفارش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لو سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، تم سفارش لے کر آئے ہو کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، فاطمہ بنت محمد کسی کا مال ہڑپ کر لے، فاطمہ بنت محمد کسی کے مال پر قبضہ کر لے، حرام مال اگر کوئی لے لیتا ہے، حرام خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام مال کھانا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر تباہیاں لے آتا ہے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، فلاں فلاں، حرام کھانے والوں کی زندگیوں میں سکون نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا اور تم سفارش لے کر آئے ہو۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی سفارشیں ہوتی تھی، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرتی، کوئی آگے بڑھ گیا وہ کیسا گیا، دوسرے کو ہاتھ پکڑیں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو جاب مل گئی، کتنے بچے ایسے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے بچے، ان کو آگے کیا کرنا ہے، کیسے جاب تلاش کرنا ہے، کیسے سرچ کرنا ہے، کہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، اور اس کی رہنمائی کرنے والے بھی قوم میں نظر نہیں آتے۔
بس فکر ہے تو اپنے بیوی بچوں کی، اپنے بچوں کو کس انداز سے کون سا علم دے دیا جائے، کون سی ڈگری کرے تو کہاں کیا ملے گا سب معلوم، لیکن دوسرے کو بچے کو بتانا گوارا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم قرآن سے جڑو گے تو یہ قرآن تمہیں جہنم سے بچائے گا اور تمہیں جنت میں جانے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا اور روزہ تمہارے لیے سفارش کرے گا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے پورا دن بھوک پیاس میں گزارا، اے اللہ تو اس کے بھوک پیاس کو قبول کر لے، اے اللہ تو اس کے بھوک پیاس کو قبول کر کے اسے جنت نصیب فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعلیمات دی ہیں کہ انسان کو نفلی صدقات و خیرات اور نفلی روزے انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نفلی روزوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مقید روزے، دوسرے غیر مقید روزے۔ وہ روزے جن کے رکھنے کی احادیث میں بہت زیادہ ترغیب آئی ہے اور ان کے رکھنے کے لیے وقت زمانے کی تحدید بھی ہے۔ کچھ روزے نفل میں بھی دو قسمیں ہیں، کیسے ایک مقید روزے، ایک غیر مقید روزے۔ مقید روزوں میں ٹائم، وقت، دن سب فکس ہے، جیسے شوال کے 6 روزے یہ کب ملے جب نہیں رکھ سکتے، شوال کے مہینے میں ہی رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ اتوار کو کوئی رکھ لے تو وہ عام روزہ ہوگا، مقید روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے زمانے کی تحدید میں یوم عرفہ کا روزہ، حجاج جس دن عرفہ میں رہتے ہیں وہ اسی دن رکھنا ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ، اور اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے۔ یہ روزے جو ہے مقید روزے ہیں، ان کے اندر انسان جب چاہے جب رکھنا چاہے۔ عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہے کسی اور مہینے میں، سفر کے مہینے میں، تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نفلی روزوں میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک مقید روزے اور دوسرے غیر مقید روزے۔ غیر مقید روزوں میں انسان کو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی دن رکھ سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں رکھ سکتا ہے، اگر وہ بیچ میں اسے طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی توڑ سکتا ہے، دل نہیں مان رہا ہے توڑ سکتا ہے، صبح نیت کیا تھا روزے کی، دوپہر ہونے تک صحت ساتھ نہیں دے رہی، روزہ توڑنا چاہ رہا ہے تو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ اسے غیر مقید روزے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم ان روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو، یہ روزے تمہارے لیے میزان میں جو ہے بھاری بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی شوال کے 6 روزوں کے بارے میں کہتے ہیں من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ ابو ایوب انصاری راوی حدیث ہیں، جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال کے روزے رکھے۔ اور اسی طریقے سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں کرنے کا ثواب دیتا ہے، 10 نیکیاں کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کا روزہ، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفہ کا روزہ رکھنے والا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ محرم کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریدہ صلاة اللیل، صیام میں سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد جو ہے سب سے افضل نماز جو ہے تہجد کی نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی فرض نماز کے بعد سب سے امپورٹنٹ نماز ہے تو کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں دور جاہلیت کے لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو 9ویں اور 10ویں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 روزے بھی میں رکھوں گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ اور جمعرات کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کے روزے کو تلاش کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی اللہ کے نبی کہتے کہ یقرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جائیں تو میں کس حالت میں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میرے جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، کیا کہتے تھے؟ جب اعمال میرے پیش ہوں اللہ کے سامنے تو میں اب اللہ کے سامنے وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں رہ کر جاؤں تاکہ جو ہے میرے روزے اور میرے صدقات و خیرات جو ہیں
اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں۔ تو یہ نفلی نماز، نفلی صدقات و نفلی خیرات اور نفلی روزوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك الا شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ قرضدار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل نکال دے کہ وہ لوگ حلال روزی کھانے والے بن جائیں، حرام خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا وأكبر